اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ جب قوم نے پھر یہی بات سنی کہ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی اسے کہ اتنے دن کنویں میں رہا۔ اور نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید افعجینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تسلی عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے، قرآن سناتے، لوگ آگے سے انکار کرتے، طرح طرح کی باتیں بناتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی۔ انسان ہے، آخر محنت کرتا ہے، محنت جب آگے سے دوسرے کے بھلے کے لیے، دوسرے کی خیر خواہی میں آدمی اتنا زیادہ کوشش اور محنت کرے اور آگے سے رسپانس نہ ملے تو دکھ تو ہوتا ہے، تکلیف تو پہنچتی ہے، لیکن نتائج میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، اے محبوب جی آپ اتنی پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بلغ انی یا ایھا الرسول بلغ، آپ تو میرے قاصد ہیں، آپ تو میرے بھیجے ہوئے ہیں، میرا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ باقی ہدایت جو ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، میں دیکھوں گا جو ہدایت کی کوشش کرنے والا ہوگا، جس کا دل ہدایت کی طرف مائل ہوگا اسے ہدایت پر چلا دوں گا۔ باتیں سن کر، جو دین کی بات سن کر ہدایت کی طرف رغبت رکھے گا اسے ہدایت دے دوں گا، جو اس کی طرف نہیں چلنا چاہے گا جائے جدھر جاتا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب جی دیکھیں پہلی قوموں کی طرف، کذبت قبلہم، جٹلایا ان سے پہلے۔ یہ جو لوگ جٹلا رہے ہیں، یہ مکہ والے، یہ جو آپ کی امت کے لوگ آپ کو جٹلا رہے ہیں، آپ ان سے پہلی قوموں کی طرف دیکھیں نا، کذبت قبلہم قوم نوح، جٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، اور واصحاب الرس، اور کنویں والوں نے، اور وثمود، اور قوم سمود نے، اور وعاد، اور قوم عاد نے، وفرعون، اور فرعون کی قوم نے، واخوان لوط، اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے، واصحاب الایکہ، اور جٹلایا جنگل والوں نے، وقوم تبع، اور قوم تبع نے جٹلایا، کل کذب الرسل فحق وعید، جٹلایا ہر ایک نے کس کو؟ الرسل، رسولوں کو، میرے نبیوں کو، میرے پیغمبروں کو، فحق وعید، پس ان پر پکڑ، ان پر سختی میری لازم ہو چکی ہے۔ افعینا بالخلق الاول، کیا انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ اللہ جو ہے پہلی تخلیق کے بعد کمزور ہو چکا ہے، ہم عاجز آ چکے ہیں۔ افعینا، کیا بس ہم عاجز آ گئے ہیں، بالخلق الاول، پہلی تخلیق کے بل ہم فی لبس، بلکہ وہ اس غلط فہمی میں ہے کہ من خلق جدید، کہ نئی تخلیق کیسے ہوگی، نئی مخلوق کیسے پیدا کی جائے گی، یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ یہ بس یہ نہیں ہوگا۔ پہلی قوموں کی طرف دیکھیں، پہلی امتوں کی طرف دیکھیں، پہلے حالات کی طرف دیکھیں تو انہیں ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ اب یہ سارے جو جٹلانے والے اللہ تعالیٰ نے اس میں اجمالاً بیان کیا ہے، پہلی صورتوں میں اور جگہ پر قرآن پاک میں جیسے سورۃ ہود میں آتا ہے، سورۃ القصص میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ یہ واقعات بیان فرمائے ہیں۔ بس جٹلایا قوم نوح نے، یعنی کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال کے قریب دعوت دی اور 100 بھی پورا مسلمان نہیں ہوئے، 80-82 لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ 950 سال کا عرصہ ہے جو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو تسلی دی کہ آپ کیوں پریشان ہوتے، آپ نے تو اتنی لمبی دعوت ہی نہیں دی، آپ کی تو عمر ہی ساری 63 سال رہی، اور آپ نے 40 سال کی نبوت کے بعد پھر دعوت کا کام شروع ہوا، تو یہ تھوڑا سا عرصہ ہے، 23 سال کا عرصہ ہے، اور پھر یہ مکہ کی دھرتی پر ہی کافی سارے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محبوب جی آپ سے پہلی قومیں جو تھیں انہوں نے جٹلایا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام۔ آگے فرمایا کہ اصحاب الرس، اور کنویں والوں نے جٹلایا۔ اب یہ کنویں والے کون سے ہیں؟ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے معالم التنزیل، اس میں یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ یہ کنویں والوں سے مراد، یہ عرب کے اندر حاضرہ موت ایک جگہ پائی جاتی ہے، حصورہ اس کا ایک شہر تھا بڑا، اس میں حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام نبی مبعوث ہوئے، اور انہوں نے خوب دعوت دی، بڑا عرصہ گزرا، عرصے کے بعد ایک حبشی جو ہے وہ بھی غلام، وہ مسلمان ہوا، باقی کوئی مسلمان نہیں ہوا۔
اور نبی جو ہے بار بار دعوت دیے جا رہا ہے، نبی بار بار دعوت دیے جا رہا ہے. نبی کی بار بار دعوت دینے سے قوم اتنی تنگ آئی، قوم نے کہا کہ کیوں نہیں ہم اس سے جان چھڑواتے، کیونکہ نبی تو ہر وقت کی صدا یہی ہوتی ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیابی کی طرف آ جاؤ، کامیابی کے راستے پر آ جاؤ، کامیابی تمہیں مل جائے گی، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ نبی صبح شام رات دن جہاں دیکھتے اس کو دیکھتے اس سے سمجھانے کی کوشش کرتے بھی یہ جہنم کے راستے کو چھوڑ کر جنت کے راستے کی طرف آ جا، اپنے رب کو منا لے اور اپنے رب کو پہچان لے. تو قوم نے کیا کیا کہ تنگ آ کر حضرت حنظلہ علیہ السلام کو کنویں میں جا کر ڈال دیا. کنواں شہر سے ہٹ کے تھا، جنگل میں، اس میں ڈالا. اور یہ بھی انہیں خبر تھی کہ یہ جو غلام ہے نا ان کا، یہ جو حبشی ہے، یہ ان کے لیے ساری کوششیں کرے گا. کنویں میں ڈالا اور بھاری پتھر رکھ دیا جو اس اکیلے سے ہٹایا نہ جائے. تو کہتے ہیں کہ جب یہ حبشی غلام جو تھا جس پاس جاتا رات کے وقت اندھیرے میں کہ مجھے لوگ تکلیف نہ پہنچائے، جاتا جا کر کھانا جیسا آپ کے پاس مہیا ہوتا وہاں جا کر جو تھوڑا بہت سوراخ تھا وہاں سے کھانا پہنچاتا، نبی کو کھانا پہنچاتا. قوم نے چند دن گزرنے کے بعد دیکھا ہے، جا کر پھر پوچھا کیا اب کچھ سمجھ آئی ہے، اب ہمیں تنگ کرے گا؟ تو اندر سے آواز دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے. جب قوم نے پھر یہی بات سنی کہ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی اسے کہ اتنے دن کنویں میں رہا اور جنگل بیابان جگہ ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، اور اتنے دنوں کے بعد پھر وہی رٹ لگائی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں کہ قوم نے کیا کیا، قوم نے پھر اسی کنویں میں نبی کو ڈال کر اس میں ریت اور مٹی ڈال دی، نبی کو اسی میں دفن کر دیا زندہ ہی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں پکڑا، اللہ تعالیٰ نے، عورتیں ان کی جا کر وہاں رقص کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پھر بدلی بھیجی، ایک بدلی سے آگ، وہ خوش ہوئے، گرمی تھی، خوش ہوئے کہ بارش برسے گی، بادل آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اسی بادلوں میں سے آگ برسائی اور انہیں جلسا کر رکھ دیا. اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں اچھا میرے بندے کہاں تک پہنچتا ہے، انتہا تیری میں دیکھ لوں تو کیا کر سکتا ہے، پھر پکڑتا ہے. تو یہ اصحاب الرس سے مراد کوبے والے وہ ہیں. اور فرمایا کہ وثمود، اور قوم سمود یعنی کہ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود نے جھٹلایا. اور وعاد، اور عاد جو قوم تھی انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا. یہ واقعہ آپ نے قوم صالح جو ہے جو اونٹنی پہاڑ سے نکلی تھی یہ اس قوم کا ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود نے جھٹلایا اور قوم عاد نے جو ہے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا. اور فرعون کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا. واخوان لوط، اور لوط علیہ السلام کو اس کے بھائیوں نے جھٹلایا. اب لوط علیہ السلام اکیلے بھائی تھے جو مسلمان تھے، جو نبی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے ہیں، چچا زاد ہیں. اور یہ جب ہجرت کر کے آ رہے تھے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نبوت کو اتارا، نبوت کا پیغام دیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بستی سدوم کی طرف آپ جائیں، وہاں جا کر لوگوں کو دعوت دیں، کیونکہ ان کی شادی جا کر بستی سدوم میں ہوئی تھی اور کوئی بھی مسلمان نہیں وہاں ہوا تھا. تو وہ لوگ جو جٹلا، کیونکہ جب رشتہ داری ہوئی، رشتہ داری کی بدولت ایک یعنی کہ وہاں تعلق داری کی بدولت بھائی کہا جا رہا ہے، ویسے حقیقی بھائیوں نے نہیں جٹلایا. فرمایا اخوان لوط، اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے جٹلایا. واصحاب الایکہ، اور جنگل والوں نے جٹلایا. یہ جنگل والی قوم مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے. یہ جنگل کے ارد گرد جنگل تھا، درمیان میں ایک بڑا شہر تھا جس میں یہ قوم رہتی تھی، اس لیے اس کو اصحاب الایکہ کہا گیا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، 2 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا. تو اور کچھ کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، یہ بیٹیاں ہی باہر جا کر بکریاں چراتی تھی. ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں قبطی کو مار کر آئے تھے تو یہاں آ کر پھر انہوں نے پناہ لی تھی، کئی سال تک رہے تھے. وہ بچیوں کو پانی کھینچ کر بکریوں کو پلایا، پھر گھر میں نوکری کی، پھر اللہ تعالیٰ نے وہیں رشتہ کروایا اور پھر واپس آئے. وہ لمبا واقعہ ہے، وہ بھی آپ نے پہلے سن لیا ہے. تو یہ شعیب علیہ السلام کی قوم ہے اصحاب الایکہ، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا. وقوم تبع، اور تبع کی قوم نے جھٹلایا. یہ تبع آپ نے پہلے سنا، پیچھے سورۃ الدخان میں غالباً آیا تھا کہ اس میں یہ 2 جگہ پہ نام آتا ہے کہ یہ آدمی، یہ تبع جو تھا اس کی کنیت ابو قریب 2 آتی ہے. اسد آگے ان کے والد کا نام بھی تھا، وہ میرے ذہن میں نہیں، اسد نام تھا اس کا اصل. تو ہمیر غالباً ان کا علاقہ تھا، اس میں یہ رہتا تھا. تو اس نے کتابوں میں پڑھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس نے بہت سارے اشعار بھی کہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے کا یعنی کہ اعلان بھی کیا. اور پہلی کتابیں جو تھی جس میں اس نے دیکھا اللہ کے حکموں کو، اس پر زندگی گزاری اور اپنی قوم کو کہا کہ یہی راہ حق ہے، اسی پر زندگی گزارنے والے بن جاؤ. تو اس قوم نے بھی تبع کی قوم کو نہیں مانا، جبکہ سردار سمجھا جاتا تھا لیکن پھر بھی قوم نے اس بات کو نہیں مانا. اللہ تعالیٰ فرماتے کل کذب الرسل، ان جتنوں
का तज़किरा हुआ, सब ने मेरे रसूलों को जुटलाया। फ़हक़ वही, जब सब ने जुटलाया तो फिर इनके लिए पकड़, इनके ऊपर सख्ती, इनके ऊपर वही जो है मेरी लाजम हो गई। अफ़ाजीना, ये जो आपके मुखातिबीन है, महबूब जी कहते हैं कि मर जाएंगे, मट्टी हो जाएंगे, फलां हो जाएगा, ये सारी जो बातें टेवे हैं ना इनके, इनसे पूछो अफ़ाजीना, क्या बस हम बेबस हो गए हैं, हम थक गए हैं, अब हमसे कुछ नहीं होगा। बिलखल्क़िल अव्वल, पहले इतनी बड़ी तख्लीक को देखते हो कि ये सब कुछ बना है, अल्लाह ने बनाया है, तो बस क्या अल्लाह थक गया अल्लाह थक गया है? नहीं, फरमाया कि बल हुम फी लब्सिन, बल्कि ये जो लोग हैं गलत यानी कि ऐसे ही गलत फहमी में पड़े हुए हैं, मिन खल्क़िन जदीद, भी नई तख्लीक कैसे होगी, नई तख्लीक कैसे होगी, हम कैसे दोबारा उठाए जाएंगे कब्रों से? तो जैसे पहले सूरत के शुरू में इतराज़ आया था, गाइज़ आमितना वकुन्ना तुराबा, उसी का जवाब है, फरमाया कि पहली तख्लीक जैसे हुई है ऐसे ही दोबारा एक चीज़, एक ढांचा बन जाए, एक नक्शा पहले उसका वजूद आ जाए तो दोबारा उस नक्शे को बनाना सहल हो जाता है उस मिस्त्री के लिए, उस कारीगर के लिए। तो अब अल्लाह ताला ने पहले जब पैदा किया तो दोबारा बनाना तो कोई मुश्किल नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें ये नज़रिया जो है कि मरने के बाद दोबारा उठना है, इसको पुख्ता रखने वाला बनाए और अंबिया की बात पर यकीन रख कर अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। नबियों के तर्ज़ ज़िंदगी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ ज़िंदगी और तालीमात से जुटलाने से बाज रहिए और अपनी ज़िंदगी को बचाइए जहन्नम से, और जन्नत में जाने वालों में शामिल हो जाइए, ताबेदारी करके अंबिया की। अल्लाह ताला हम सब का हामी नसर।